السلام علیکم، صد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج قانونی اور آئینی طور پر کسی دوسرے موضوع کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے۔ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ابھی جو ہے وہ اپنی ختمی شکل اختیار نہیں کر پا رہی، معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہے، اور اس کے اوپر حکومت وقت جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جائے۔ اس کے اندر دو سکول آف تھاٹ پائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جناب حکومت وقت جو ہے صرف وہ اپنے مفادات کے لیے یہ آئینی ترامیم لا رہی ہے تاکہ اپنی حکومت کو طوالت بخشی جا سکے، اس کے اندر طول لایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسرا سکول آف تھاٹ جو اسے کنسٹرکٹیولی دیکھنا چاہ رہا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی شامل ہیں، جس کے اندر 243 کی اگر بات کی جائے تو ایسی ایک جو ہے پوسٹ قائم کی جا رہی ہے جس کے اندر ایک تقویت آئے گی، اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کو ایک کلیئر کٹ پیغام جائے گا کہ جناب پاکستان کے اندر ایک پوائنٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم نے فوج کی اہمیت اور اس کے اوپر کرٹیسزم دونوں چیزیں دیکھی، لیکن جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہی ادارہ ہے جس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا۔ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے کہ جناب کیا سیاست کے اندر ان کی مداخلت اس طرح سے ہونی چاہیے، اس کے اوپر بحث کریں گے۔ اور 27ویں ترمیم کیا NFC ایوارڈ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کس طرح سے کمی آئے گی، کیا صوبوں کو جو ہے وہ مزید امپیرلائز کیا جا رہا ہے، کہ ان کو مزید جو ہے فیڈریشن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ جناب فیڈریشن جو پیسہ لگائے گی کیا وہ صرف اسلام آباد میں لگے گا، وہ بھی تو صوبوں پہ لگے گا۔ تو اس کے اندر کافی ابھی کویسچن ہے جس کے اندر بھی ڈیبیٹ کی گنجائش ہے۔ اگرچہ مکمل مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہو چکی ہے کہ ہم اپنا پروگرام اس کے اندر سے کر سکتے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، ثاقب مبارک بھٹی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، آپ پہلے بھی ان کو میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، LDA کے بھی لیگل ایڈوائزر رہ چکے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اوپر اچھی ایک مہارت رکھتے ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے مہر محمد اقبال صاحب، آپ لاتعداد دفعہ انہیں میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، گہرا اور بے لاگ تجزیہ کرتے ہیں۔ آج بھی کنسٹرکٹیو گفتگو کی طرف ان کو لانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اپنا تجزیہ کس طرح لاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹر کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک گہرا تجزیہ اور نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کے بھی وقت کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جوائن کریں گے دل نواز چیمہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اچھا ایک نام ہے، محنتی وکیل کے طور پہ جانے چاہتے ہیں۔ پہلے بھی آپ ان کو کافی دفعہ میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں اور ان کی لائکنگ بھی آپ ہمارے سامنے ہے۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کی بھی وقت کا۔ میں اقبال صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ 27ویں ترمیم؟ ابھی تک جو ہے اس کا مسودہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن سیلینٹ فیوچر اگر گنے جائیں تو اتنے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آئینی اس کے اندر جو کورٹ ہے اس کو بنانے، پہلے آئینی بینچ بن چکا، اب آئینی کورٹ ہے کہ جی الگ سے کورٹ آئے گا، غالباً جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ بھی آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے مطابق وہ حالی کروا لی گئی ہے، اور اب وہاں پہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہے ان کو سنا جائے گا۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جناب عام جو اشخاص ہیں، عام جو لیٹیگنٹ ہے، اس کے مقدمے کی باری نہیں آتی، یہ قانونی مشکافیاں اور آئینی جو ہے وہ تعریفوں کے اندر تاریخ نہیں نکلتی، تو ایک طرح سے اچھا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو بٹ صاحب۔ بٹ صاحب یہ اگر آپ ان ساری جو ابھی تک جو خبریں سامنے آئی ہیں، یہ جو بلاول صاحب کا ٹویٹ تھا اور جو آج غالباً انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے اپنی جو ان کی پیپلز پارٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد، تو اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں ایک تو یہ 18th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس میں صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت ان کا شیئر دیا گیا تھا 2010 میں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ آرٹیکل 243 جس میں آپ کے چیئرمین چیف جوائنٹ چیف آف سٹاف کو اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف آف نیول سٹاف ہے، چیف آف جو آپ کی دوسرے بھی بقیہ جو اس میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت ایک نئی بنانے کی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر کو اپنے وفاق کے انڈر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے تحت، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بٹ سب ان تمام کو اگر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کسی بھی امینڈمنٹ، یہ جو فار ایگزامپل ہم آرٹیکل 243 کی بات کریں
جی تو اس میں کیا کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے آپ کو کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو آپ کچھ بھی عہدہ دے دیں نیا، جی اس کو ری ڈیزگنیٹ کر دیں، اس کی مدت کو بڑھا دیں، تو کیا اس سے کسی عوامی مفاد کا میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ اقبال صاحب جو اس کا کیا protection- تعلق ہے؟ لیکن سب سے بڑا جو ڈبیٹ آئی وہ یہی آئی ہے کہ آپ نے جنگ کے دوران بھی دیکھا، بٹ سب سے کون بڑا- سی جنگ ہو رہی ہے اس اقبال وقت؟ صاحب ابھی تو نہیں ہو رہی، لیکن جو ٹھیک دشمن ہے، آپ کے دہانے پہ کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو افغانستان سے بھی اب خطرہ ہے، ایران سے بھی آپ کے معاملات اس طرح تو سے، کیا یہ عہدہ بدلنے سے یا اس کی مدت بڑھانے سے یہ جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا؟ تو ایک نہیں بٹ صاحب، ایسا نہیں ہے۔ ایک proposal آئے گا۔ اگر تو آپ کا آرمی کا نام یا آپ کی فوج اگر کسی ایک شخص کا نام ہے، اس کے اقتدار کو طول دینے سے اگر آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ایسی فوج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادارہ وہ ہوتا ہے جو کہ کسی شخص کے آنے یا جانے سے اس کو کوئی فرق نہ پڑے، وہ ادارہ اپنے طور پہ کام، اس کا ایک میکنزم ہو، اس میں کام کرتا رہے۔ یہ نہیں ہے اداروں کا کام کہ کوئی ایک شخص آئے اور وہ پھر وہاں پہ اس پوسٹ پہ وہ چاہے کہ اب وہ کبھی میں یہاں سے نہ اتروں۔ اقبال صاحب اگر تو یہ منشا ہے آئین کی، قانون کی یا کسی ادارے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی عوامی مفاد کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ ذاتی مفاد کے لیے ہوگی اور اس سے عوامی مفاد جڑا ہوا بالکل بھی نہیں میں ہے۔ گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ بٹی صاحب آپ نے بھی سنی اقبال صاحب کی بات۔ اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے دو اسکول آف تھاٹ ہیں، لیکن ہم نے جنگ کے دوران یہ دیکھا کہ جناب یہ وہی افواج تھی جس نے پروٹیکشن دی، تب ہم کہتے تھے کہ اس سے ضروری کام کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنی ساری ضروریات کو بالائے طاق رکھ دیا، اور فوج نے جس طرح آگے بڑھ کر کیا، ہمیں ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا اس طرح کا کوئی سپریم لیڈر ہو جس کے پاس ساری کمانڈ ہو تو اس سے تقویت تو آتی ہے۔ کیا کہے گے بٹی صاحب؟ اس میں بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ایک پوزیشن ہے، اور جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایک سائڈ پہ چائنا، دوسری پہ انڈیا اور افغانستان ہے، پھر اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو اب جو حالات آگے پیدا ہونے جا رہے ہیں، جس میں کہ افغانستان آپ پچھلے کئی عرصے سے کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے جو پاکستان کے بارڈر کے اندر ہے وہ دار اندازی کی جا رہی ہے، اور ہماری آرم فورسز جو ہے اس کا بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ٹیکل کیا، بڑے اپریشیٹ کیا، اور اس کو ہم اپریشیٹ، پوری قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، ہم بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر جو انڈیا کے ساتھ ہماری ایک وار ہوئی ہے، ایک جو تھی وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھی اور وہ ایئر وار تھی اس میں، لیکن ہماری ایئر فورس نے اور باقی فورسز نے بڑا اچھا ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے، اور جس کو ہم لوگوں کو بڑا پازیٹیو اس چیز کو لینا چاہیے۔ اور ان حالات کے اندر باقی اگر جہاں تک بات رہی کہ اگر کوئی چینج کیا جاتا ہے، کوئی کسی کا جو ہے وہ نومینیشن کا طریقہ یہ، تو ان حالات کے اندر جب تک وہ ڈیٹیل سامنے نہ آ جائے اس کی کہ وہ کیا ڈرافٹ ہے، اس پہ میرا نہیں خیال ابھی ہم لوگ اس پہ کوئی ابھی اپنا پوائنٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اگر آپ بات کریں، اوور اگر ہم دیکھیں تو ہماری آرم فورسز کی جو ابھی تک جو ہے وہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ابو بورڈ ہے، اور ہمیں اس کو ساری قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اور امینڈمنٹس جو وہ لے کے آ رہے ہیں، جس پہ ابھی جو آج میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی نیٹ ورک پہ بھی، کہ ابھی تک جو الائز ہیں ان کے جو گورنمنٹ کے، انہوں نے بھی ابھی 100% اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ساتھ اپنا نہیں دیا ان امینڈمنٹس کے اوپر، اور اس میں سے جو ایک ان کے ساتھ ایک جو بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے اس پہ اپنی ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی ریزرویشنز دی ہیں، لیکن 243 کے اوپر غالباً انہوں نے اتفاق کیا۔ جی، وہ انہوں نے اتفاق کیا کیونکہ وہ ایک نیشنل سیکورٹی کا معاملہ، اور وہ اس کو ہمیں دوسری اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ تو باقی جو امینڈمنٹس ہیں اس میں جو امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں، جس میں سے آپ دیکھیں کہ جو ہم 27th امینڈمنٹ کے اندر اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں تو وہ جو 26 امینڈمنٹ بھی آئی تھی اس میں بھی ابھی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 26 امینڈمنٹ چونکہ کورٹ آف لاء کے اندر ابھی اس کے اگینسٹ پٹیشنز وہاں پہ پینڈنگ ہیں، اور جو معاملہ سب جوڈیس ہے کورٹ میں، اور کورٹ نے اس کو میٹر کو جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ فردر ڈیٹ ہے وہاں پہ کورٹ میں 10 نومبر کی، جس میں انہوں نے کورٹ نے یہ معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرنا ہے۔ تو ان حالات میں ابھی تو 26 امینڈمنٹ بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جب تک اس پہ کوئی کورٹ کا ڈیسیجن نہ آ جائے، وہ اٹ سیلف جو ہے وہ اس کی ابھی وہ ہم اس اینگل سے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر وہ 27th امینڈمنٹ آتی ہے
ان حالات کے اندر جبکہ 26 امینڈمنٹ کے اندر آلریڈی جوڈیشری کے، چونکہ ہم اسکول آف لا سے بلانگ کرتے ہیں، ہم بات جوڈیشری کی کرتے ہیں اور ان کی پاورز کی اور لا کی، کہ جو وہاں پہ ان میں امینڈمنٹ میں چیزیں لے کے آئی جا رہی ہیں، جس میں ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آگے پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ایک سیپریٹ کیا گیا ہے. ٹھیک. تو اگر یہ ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دی جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی ایسا اختیار میرا نہیں خیال رہ جائے گا، کیونکہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں موسٹلی جب بھی پٹیشنز فائل کرتے ہیں تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کے اندر یہ پوائنٹ ہے. میں چیمہ صاحب کی طرف معاملہ لے کے جاتا ہوں. چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ عوام جو آپ کا لیٹیگنٹ ہے اس کا یہ شکوہ ہے، جو ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ نے کیوں بنانی ہے. تو اب ہم بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کی باری نہیں آتی، ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگوانا ہو، وہ ایک مسئلہ ہے. تو بنیادی اس کے مسئلے کی وجہ تو یہی تھی کہ جناب آپ کے جو آئینی معاملات ہیں، جو پولیٹیکل سینیریو سے جس کا تعلق ہے، اس کے بعد باری آئے گی تو اچھی بات ہے. باقی آنریبل ججز اپنا کام کریں گے اور جو آپ کا آئینی کورٹ ہے وہ الگ سے کام کرے گا. آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں بٹ صاحب، اس کی جو اسٹیٹڈ پرپس ابھی تک سمجھ آئی ہے بات کی، وہ تو یہی ہے کہ بیک لاگ کو ریڈیوس کرنا ہے اور ایفیشنسی بڑھانی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ایک کانسیپٹ ہے بیسک اسٹرکچر کا. ہماری جورسپروڈنس میں یہ کانسیپٹ چلا آتا رہا ہے. ابھی تک کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، آئینی ترمیم، اس بنیاد کے اوپر کالا دم قرار نہیں دی سپریم کورٹ نے کہ وہ کسی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. ٹھیک. لیکن سپریم کورٹ نے اس اصول کا ہمیشہ جو ہے وہ تجزیہ بھی کیا اور اپنے فیصلوں میں لکھا بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پیرالل کورٹ بنائیں گے، بہت سارے سوال کھڑے ہو جائیں گے. دو سپریم کورٹس ہو جائیں گے ملک میں، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور ایک آرڈینری کورٹ ہوگی، پھر اس کو آرڈینری سپریم کورٹ کہیں گے. ٹھیک ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے کہ آئین جو ہوتے ہیں نا جی، یہ بڑی ڈیٹیل میں اور بہت سوچ سمجھ کے بعد اس کا ایک حرف بھی جو ہے نا وہ تبدیل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بہت دور تک نتائج آتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جب پوری قوم نے دیکھا کہ جب وکلاء نے اس پہ اپنی دلائل دینا شروع کیے، بحث کی، تو اس کے اندر سے کتنی چیزیں، کتنے سوال نکلے، کتنی جو ہیں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں آئین کی اس ترمیم کے اندر کہ فل کورٹ کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل بینچ اور کورٹ میں کیا فرق ہے، سپریم کورٹ کا جو لفظ ہے آئین میں اس کا کیا مطلب ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اگر دوبارہ سے آپ اس طرح کا ایک سٹرکچرل چینج کرتے ہیں، اور بات تو یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ایک سٹرکچرل چینج ہوگا. ٹھیک ٹھیک. کیا یہ بیسک سٹرکچر کے بھی خلاف ہوگا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس پہ دونوں طرف کے ویوز ہوں گے لازم. لیکن بیسک سٹرکچر تو سپریشن آف پاور کا پرنسپل جو ہے وہ اس میں آ رہی. تو کانسٹیٹیوشنل جو میٹر سنے گی کورٹ، وہ بھی تو ایک عدالت ہے، وہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایگزیکٹو تو آ کے اس طرح سے نہیں بیٹھی. اس میں بحث ہی ہوگی. بٹ صاحب جو میرا خیال ہے، جو میرا ایکسپیکٹیشن ہے، جو آرگیومنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ ملک میں ایک سپریم کورٹ کی جگہ 2 سپریم کورٹ بنائیں گے، تو جو پھر آئین کا جو بنیادی جو اس کا سٹرکچر تھا، جو اس کا ڈھانچہ تھا، جو آئین کے پیچھے جو اس کی منطق اور جو اس کا فلسفہ تھا، اس کو ٹھیس پہنچے گی. لیکن چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ، آپ پہلے بھی تو بینچز بناتے ہیں اس کے اندر کورٹ کو خاص کیس کے لیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر فل بینچ بن گیا، کوئی مقدمہ آ گیا اس کے اندر جو ہے وہ اسپیشل بینچ بن گیا. تو اس طرح سے تو رول تو اسائن ہوتے ہیں. یہاں پہ فرق یہ ہوگا بٹ صاحب، بحث یہ ہوگی، میں اس کی حمایت تو نہیں کر رہا اس ویو پوائنٹ کی، لیکن میں کہہ رہا ہوں بحث یہاں پہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ اختیار بانٹا نہیں جا رہا. اور یہی بحث آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمات میں بھی سنی کہ بینچ جب بنائے جاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے ہی بینچ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں ان بینچز کے ساتھ چلتے ہیں. جب آپ مسئلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے، ہماری عدالتیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی کہ ان کی بنیادی اختیار جو ہے، جورسڈکشن جس کو کہتے ہیں، فیصلہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کے پاس،
جب وہ آپ عدالت سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ یہ ہم بالکل اس کو سختی سے دیکھیں گے، سختی سے دیکھیں کسی گے. ایسی شک کو. یہ پوائنٹ ہے. میں اقبال صاحب کی طرف گفتگو لے کے چلتا ہوں. اقبال صاحب، میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں فائل کی، اور سپریم کورٹ میں فائل کی نوٹ بفور دا آئینی بینچ. انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر معاملہ آئینی ہے تو انہوں نے اس کو ریفر کر دی. تو میں نے فائل تو سپریم کورٹ کے سامنے کی ہے، اس کے اندر کوئی ایک اگر بینچ کو جو مخصوص ہے اس کو سائن ہو گئی ہے تو اس کے اندر کیا پرابلم ہوگی؟ بٹ سب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں آپ، اگر تو آپ نے پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ کے سامنے، جی، تو یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں ججز کے پاس نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے آپ نے یہ قدغن لگا دی کہ آپ یہ فلاں میٹرز، یہ فلاں ججز بائی نیم آپ نے اس میں ڈسٹنکشن کر دی کہ ان کے پاس نہیں لگ سکتی، اور آپ نے اپنی مرضی کا ایک بینچ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے علاوہ کسی کے پاس وہ کیس لگ نہیں سکتا. اقبال صاحب ضمنی کویشچن لے لیں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم فائل کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے روسٹم ہوتا ہے، ادھر ہی لگنا ہے کیس. یہ تو روز ہم بھگتتے ہیں. نہیں بٹ صاحب، وہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں روسٹر کو وائلیٹ. دیکھیں میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آج فار ایگزامپل آج مسٹر اے بی سی جو وہ کرمنل کیسز سن رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو سول میٹرز دے دیے جائیں اگلی تاریخ پہ. تو اس طرح بینچز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، شفل ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو آپ نے پرماننٹلی آپ نے بنا دیا کہ یہ چیز. اور دوسری بات، وہاں پہ قدغن نہیں ہوتی. بے شک وہ بینچز ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کہیں پہ کوئی میٹر پینڈنگ ہے، ادھر کیس وہ سننے کا اختیار موجود ہے. ٹھیک، وہاں پہ بائنڈنگ نہیں ہے یا بار نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ کیس نہیں سن سکتے. یہاں آپ نے بار لگا دیا کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی انٹرپریٹیشن کی جہاں پہ بات ہوگی یا جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے، وہاں پہ یہ ججز نہیں سن سکتے. یہ صرف جن کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے یہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پوائنٹ کو ثاقب صاحب کی بٹی صاحب، آپ کا بھی ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے، آپ نے بے شمار پٹیشن بھی فائل کی ہیں ہائی کورٹ کے اندر. اب معاملہ بحث یہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو ایک ظاہر فائدہ نظر آتا ہے کسی بھی اسپیشلائزیشن کی طرف، ہم نے بینکنگ کورٹ اسپیشل بنا دیا، ہم نے اینٹی ٹیررزم بنا دیا، ہم نے فیملی کورٹ الگ کر دی، ہم نے رینٹ ٹریبیونل الگ کر دی، ہم نے سروس میٹر الگ کر دیے. تو آئینی میٹر کو الگ کرنے میں کیا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا؟ اچھا بٹ صاحب، اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں جو آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کسی حد تک شاید درست فرما رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ بالکل ہر میٹرز کے لیے سیپریٹ ججز جو ہیں وہ نامینیٹ کیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ کیسز انہی کے پاس جاتے ہیں، اور وہ روسٹر کے مطابق، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آٹو پہ کیسز چلے جاتے ہیں. کسی چلا جائے وہ ریفر کر دیتے ہیں، ہم فائل کریں تو وہ اسی پہ جاتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور جج صاحب کے پاس جائے تو وہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیتے ہیں کہ واپس اس بینچ میں جو اس کا کنسرن بینچ ہے وہاں پہ یہ کیس بھجوایا جائے. جی. تو اس اگر کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنز کے میٹرز ادھر ہی جانے ہیں. لیکن یہاں پہ جو چونکہ جو ایک ایٹماسفیئر ایک چل رہا تھا پہلے، جس میں کچھ حلقوں کے تحفظات تھے لائرز کمیونٹی کے بھی اور بھی، کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ججز ایسے شامل کیے جا رہے ہیں جو شاید جن کو کہ عام سپریم کورٹ کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جاتا تو وہ ایک بینچ جو تھا اس کی ایک جو کیپیسٹی تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اس پہ سوالات اٹھے، اور جس کے بعد پھر وہ پٹیشنز بھی آئیں، اور وہ پٹیشنز ابھی ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں پینڈنگ بھی ہیں جن پہ ڈیسیجن آنا ہے. تو ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو وہ پھر چونکہ ان پہ آلریڈی ایک سوالات اٹھ گئے تھے، تو ان سوالات کے کانٹیکس کے اندر وہ معاملہ اور طرف چلے گیا تھا. ورنہ ہائی کورٹ میں روٹین میں ہوتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ روٹیشن کے اندر ججز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور وہ دوسرے جو ایک دفعہ ایک جج کو اگر ایک نیچر آف ورک دیا گیا ہے تو دوبارہ اس کا نیچر آف ورک بھی چینج ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں انہوں نے صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز سننے ہیں، جو سپریم کورٹ کے اوریجنل جوریسڈکشن کے اندر باقی کیسز ہیں، یا جس میں یہ اپیلز جانی ہیں یا نیچے سے کیسز جانے ہیں، ٹرائل کے کیسز سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیٹیگیشن جو جائے گی وہ پھر وہ نہیں سن سکیں گے. تو وہ ایک اسپیسیفک اور وہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے ججز رہ جائیں گے، اور پھر وہ ان کو دوسرے صوبوں سے لے کے آنا اور اس بینچ میں شامل کرنا، وہ پھر ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا
اور ان چیزوں پہ بھی پھر سوالات جو ہیں وہ نہیں اٹھتے ہیں. لیکن میرا اب جو ہے وہ ضمنی سوال ثاقب یہ ہے کہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں یا پولیٹیکل چیلنجز ہوتے ہیں اس کو چیلنج کیا گیا تو اس کے اندر ہمیشہ ایک پوٹینشیل آبجیکشن رہتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے عام ایک کیس کے اندر رہتا ہے جی جج صاحب ٹھیک نہیں ہے, یہ بات کر رہے ہیں, وہ ہم بھی کہتے ہیں. اب پولیٹیکل معاملہ ہو, کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو اور اس کے اوپر اعتراض نہ آئے جج کے اوپر, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. پھر ہم کس طرف جائیں گے, ہم کس کو مانیں گے کہ جی یہ قبلہ ہے, اس کی بات میں مان لوں گا. وہ تو صرف یہ ہے کہ جب آپ کا فیصلہ حق میں آئے گا تو تب ہم کہیں گے جی بینچ بہت اچھا ہے, اس سے پہلے ہم نہیں کہیں گے. یہ تو ہم لوگ اپنی پریکٹس میں ہائی کورٹ میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اگر کسی جج صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جاتی تھی تو وہ کیس کو ریفر کر دیتے تھے اور اس کو سنتے نہیں تھے, چیف جسٹس کو ریفر کر دیتے تھے کہ کسی اور جو آنریبل جج صاحب ہیں ان کے پاس کیس لگا دیا جائے. یا سم ٹائمز ہم ایسے دیکھتے تھے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے تھے جس میں ججز خود معذرت کر لیتے تھے وہ کیسز سننے سے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شاید ایسا کوئی سسٹم وہ نہیں ہے جس میں کہ وہ کیس, اگر کوئی کیس ایک جو اس لیٹیگیشن کے اندر ایک پارٹی ہے وہ آبجیکشن کرتی ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر, تو وہاں پہ یہ ایسی آپشن نہیں ہے کہ وہ اور جگہ کسی ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ اس کو ابو بورڈ ہو. تو اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. اس وجہ سے بھی اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کی وجہ سے اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک پوائنٹ آیا, کیس آف فرسٹ پریسیڈنٹ ہے. اچھی مطلب بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ بینچ بھی ہے. اب بینچ کے 26-27ویں آ گئی تو ڈیبیٹ کی اور چلی جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ بینیفیشری تو دوسری سائڈ بھی ہے. اگر آپ ان کو بھی لے آئیں گے تو وہ بھی وہ 26ویں سے پہلے جو ریورس ہو جائیں گے تو وہ بھی بینیفیشری ہے. اس طرح تو پھر کس طرح, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ ہمیں پیرامیٹر, کوئی تو یارڈ اسٹک ہمیں ماننی پڑے گی جس کے اوپر ہم اپنے معاملات کو سلجھا سکیں. بہرحال سپریم کورٹ تو یہی ہے, یہی وہ ججز ہیں, انہی سے آپ نے گزارا کرنا. اصل میں بھٹ صاحب یہ ایک ہے, دیکھیں تو بینیفیشری کا بھی اب جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ کیسے اپلائی کرے گا. اگر ڈیوٹی بڑھائی جا رہی ہے یا مختلف ڈیوٹی مل رہی ہے, جو پریویلیجز ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہے اگر, تو ہاؤ از دیٹ ایگزیکٹلی بینگ اے بینیفیشری. بٹ لیٹس لیو دیٹ اسائڈ. لیٹس اس کو اس طرح ہی اگر دیکھ لیا جائے کہ یہ اہم مقدمات ہیں, یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں اور آئینی نوعیت کے مقدمات ہیں, تو یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹڈ پوزیشن ہے کہ ان کے اوپر جو فیصلہ دے گا اس کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ساٹ آفٹر ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے. چلیں آپ یہ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ بینیفیشری کی بات اگر ہم لے کے چلیں. اب اس میں ہر پوزیشن کی بٹ صاحب دوسری آلٹر پوزیشن بھی ہے جو ہمیں ساتھ لے کے چلنی ہے. پریویسلی کیا پریکٹس تھی, دیکھیں نا, دیر آر آلویز ایشوز جو آپ نے ایز یو رول along آپ نے ان کو اسموتھ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا, یہ بھی ایک زیر بحث رہی ہے چیز, بڑی دیر سے رہی ہے, اختلاف اور تنقید ہوتی رہی ہے کہ کوئی تو ایک طریقہ یا کوئی ریگولیرٹی ہونی چاہیے کہ اگر اہم مقدمات ہیں ملک کے, آئینی نوعیت کے مقدمات ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں ان کی وجہ سے جو آئین اور اس کی جو تشریح ہے وہ ہونی ہے, تو اس میں کوئی ریگولیرٹی ہونی چاہیے کہ کتنے لوگوں نے اس کو سننا ہے, کتنے ججز نے سننا ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی فل کورٹ ہو جاتا تھا, کبھی کبھی 3 ممبر بیٹھ جاتے تھے, کبھی کبھی 5 ممبر بیٹھ جاتے تھے, کبھی کبھی زیادہ لوگ بیٹھ جاتے تھے. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک عجیب چیز ہے کہ کبھی کبھی آپ کے جو آئینی نوعیت کے مقدمات ہیں وہ فل کورٹ سن رہی ہے, بھائی اس مقدمے کو تو بہت اہمیت مل گئی, لیکن دوسرے مقدمے میں جس میں شاید اتنا ہی اہم سوال تھا وہ 3 ججز نے سن کے فیصلہ کر دیا. تو اب ظاہر ایک obvious بات ہے کہ جب فل کورٹ فیصلہ کرے گی اور جب 3 ججز کریں گے تو وہ ایک جیسی سنوائی تو نہ ہوئی. تو ایک ریگولیرٹی یا ایک فکسڈ میکنزم پہلے بھی لیکنگ تھا, تب چیف جسٹس کا اختیار ہوا کرتا تھا. ٹھیک, اب تب لیکن اس چیز پہ بھی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز پہ بھی تنقید تھی اور کافی آواز اس بات پہ بھی اٹھتی تھی کہ ایک نظام ہونا چاہیے, یا تو یہ ہو کہ جو اس طرح کے مقدمات ہیں وہ لگے ہی فل کورٹ کے سامنے چلیں, یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, بٹ کوئی نہ کوئی جو ہے طریقہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں, بٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں مطلب کم از کم ایک چیز کا اس میں ایڈوانٹیج ہوگا, یو ول آلویز نو
کہ کتنے نمبر آف ججز نے سن کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایڈوانٹیجز ہے. میں اقبال صاحب کی طرف آؤں گا. اقبال صاحب آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں جو آئینی بینچ ہے, لیکن ساتھ میرا سوال بھی لے لیں. NFC ایوارڈ کی طرف میں آنا چاہوں گا. اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جناب صوبوں نے آج تک کوئی نہ اکاؤنٹیبلٹی دی ہے کہ فنڈ کہاں پہ لگے ہیں, کہاں پہ کون سا معاملہ جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو فیڈرل کے پاس اگر اماؤنٹ کیونکہ فیڈریشن کو اسٹرونگ کرنا بھی تو ایک آبجیکٹیوٹی ہے, تو اگر اس کے پاس وہ فنڈ آتے ہیں تو وہ بھی ایونچولی جا کے صوبوں میں لگیں گے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بٹ سب پہلے میں آئینی بینچ والی بات جو ہے وہ مکمل کر لوں. بٹ سب بات یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. انٹینشن تو اقبال صاحب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نہیں, کچھ چیزیں نا وہ نظر بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ آئینی بینچ بنایا گیا اور اس سے پہلے آئینی کوڈ کی بات کی گئی اور وہ قیامت دکھا کے جو ہے نا صرف وہ تھوڑی بہت پنشمنٹ پہ جو وہ ہمیں گزارا کر لیا گیا, تو پہلے بھی کہا گیا کہ آئینی کوڈ بنائی جائے گی اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے. اور اب دیکھیں اس وقت کے حالات کیا تھے اور کیا اس وقت یہ اس امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ تمام جماعتوں نے بڑا شور مچایا. آپ کو پیپلز پارٹی کا بھی شور ہوگا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ جوڈیشری کو کمپرومائز کر دیں گے, اور انہوں نے, لیکن الٹیمیٹلی وہ مان گئے. اور اس وقت بھی سچویشن یہی ہے کہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 243 کے علاوہ کسی بات پہ ہم نے کنسنٹ نہیں دی, اس پہ ہم ایگری ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں مانے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایونچولی یہ بھی ہو جائے گا؟ یہ بھی ہو جائے گا. یہ پچھلے 3 مہینے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہ پہلے ایک تو وہ وکلاء کے الیکشنز تھے, اور اگر یہ پہلے لے کے آئی جاتی امینڈمنٹ تو شاید وکلاء جو بہت زیادہ ان کو اس کا ریئیکشن آتا. ٹھیک, لیکن 26 میں تو آئی, اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ دونوں دفعہ وہی پارٹی سب سچویشن نہیں, تب الیکشن نہیں تھے, تب الیکشن نہیں تھے. 26ویں کے فوراً بعد الیکشن ہوئے. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب بار کے یا پروونشل بار کاؤنسلز کے الیکشن تھے, ان کی بیسس پہ اس میں اب دیکھیں زیادہ ریئیکشن آ سکتا. جی اچھا, NFC وارڈ نہیں, میں اس پہ اچھا, دوسری بات یہ کہ آئینی عدالت اگر بنا دی جائے گی تو 2 پیرلل سپریم کورٹس آپ چلائیں گے. سپیریارٹی کس کی ہوگی؟ ایک میں مقدمات نہیں, یہ بات ہے سپیریارٹی کس کی ہوگی؟ چیف جسٹس کون ہوگا؟ اچھا, ادھر جو بینچ بیٹھتے ہیں ایک سول سن رہا ہے, کرمنل کس پیریڈ نہیں, بٹ صاحب لیکن چیف کون ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے یا کتنے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ چیف ہوتا ہے, بینچ نے سننا ہے نا. نہیں بٹ صاحب بینچ ہے نا. دوسری بات یہ کہ اس میں اختیارات کا بھی, کہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہیں, لیکن آپ کے جو آئینی بینچ کا جو ایک جج ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ کسی کو اختیارات کا زیادہ دے دینا کیا یہ بینیفیشل نہیں ہے اس کے لیے؟ نہیں, بینیفیشل نہیں, بینیفیشری ہے, اس کی تو ڈیوٹی بڑھ رہی ہے نا. بٹ سب ڈیوٹی کیسے بڑھی؟ انہوں نے پہلے بھی کیسز سننے تھے, اب بھی کیسز سننے. وہ اپنا کام ہے, وہ تو آرگومنٹ ججز نے کہا کہ ہمیں تو نہ کوئی مراد مل رہی ہے اس کی زیادہ, آئینی بینچ میں ہم بیٹھے ہم فیصلہ کریں گے, وہ جو عام کر رہے تھے, تو اس طرح سے تو ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا کہ ان کو کوئی ایڈیشنل اکوموڈیشن. اختیارات کا بڑھا دیا جانا اٹ سیلف یہ ایک طرح کی جو بینیفٹ ہے, اور کسی سے اختیارات کا لے لینا. جی ٹھیک ہے, اب چیف جسٹس بیچارہ جو ہے وہ ایک میجسٹریٹ سے زیادہ اس کے پاس اختیارات نہیں. ایسی بات تو نہیں ہے, وہ سارے معاملات کر سکتے, وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کہنے کی باتیں ہیں نا. اب وہ ان کے اختیار میں ہے کیا؟ یہی کسی کو سزا ہوگی, کسی کے چھوٹا موٹا پراپرٹی کا میٹر آ گیا تو یہ تو یہاں پہ عام شخص کا ایک بہت بڑا میٹر ہے. اس بیچارے کے اس سوا نے پہلے بھی ابھی بات کی ہے کہ ایک بیچارہ نیچے سے شروع ہوتا ہے تو اس کی تو سنوائی نہیں ہے, ریٹنگ میں ہم کا ہے, وہ بھی اپنی جگہ ایک پرابلم تو ہے. میں NFC ایوارڈ پہ چلے جاتے ہیں, یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. جی جی, NFC ایوارڈ پہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا تمام پارٹیز کے درمیان. جی جی, یہ بات اس میں طے ہوئی تھی کہ یہ صوبوں کو جو بھی یہاں پہ اماؤنٹ اکٹھی ہوگی ٹیکس کی ہر سال, اس کا سرٹن پرسنٹیج یا اتنی مخصوص پرسنٹیج صوبوں کو دی جائے گی, تاکہ وہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے اور دوسرے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, ان کو اپنے طور پہ وہ جہاں چاہیں خرچ کر سکیں. ٹھیک, لیکن اب وفاق کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے, اور ان سے لہذا ان کے شیئر کو یا تو ختم کرنا چاہیے
ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ڈیوائڈ کرنا چاہیے اور یا جو ہے ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم کر دینی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اب اس پہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر جو سامنے آئی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, جو کہتے ہیں کہ جو ایکچولی پرائڈ لیتے تھے کہ ہم نے آج سے پہلے اس کو, یہ ہمارا پرائڈ ہے کہ ہم یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ 2010 میں ہم نے یہ NFC ایوارڈ کو یہ امینڈمنٹ لے کے آئے. لیکن اب جو ہے یہ ان سب کا پرائڈ ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرے خیال میں یہ ان سے چھن بھی جائے گا یا کم از کم اس کی ریشو ضرور کم ہو جائے گی. یہ ابھی تک جو اس پہ شور مچایا جا رہا ہے یہ صرف یا تو اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے یا ہمیں دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے اس پہ بہت فائٹ کی. پوائنٹ آ گیا. میں ایک بٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. دوسری سائڈ پہ بھی آرگومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی صوبوں نے جو پیسے لینے تھے وہ اگر وفاق خود لگاتا ہے, فیڈریشن خود لگاتی ہے, تو فیڈریشن نے بھی تو ایونچولی جگہوں پہ لگانی ہے, تو اس کے اندر کیا قباحت ہے اگر ان کو وہ لگا دے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہ جی آج تک انہوں نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دی, کتنے پیسے کہاں پہ لگے ہیں, کیا معاملہ ہوا ہے. یہ دو آبجیکشن ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس سے اگر ہم بٹ صاحب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ یہ بالکل اس میں ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو یہ صوبوں سے لے کے اگر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ خود اگر دیکھتی ہے اور اس کو جو پراپر اس کو اچھے طریقے سے سارا مینیج کرتی ہے, تو اس میں کوئی نہیں ہے. 18 امینڈمنٹ سے پہلے بھی یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار تھا اور اب بھی 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ وہ گرانٹ صوبوں کو اس سے NFC ایوارڈ سے ہٹ کے بھی دیتی ہے, کیونکہ آخر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو ان کے فنڈز ہیں وہ لگانے ہیں. ادروائز تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو اسلام آباد ٹیریٹری ہے, اگر اس نے سارے فنڈز وہیں پہ لگانے ہیں تو اسلام آباد ٹیریٹری تو میرا خیال بالکل چھوٹی سی ٹیریٹری ہے, وہ جتنا شاید ایک علاقہ ہمارے ادھر لاہور کے اندر ہوگا, اس سے زیادہ تو ان کی ٹیریٹری نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے وہ پیسے خرچ کرنے ہیں. تو اگر وہ صوبوں کو ڈائریکٹ وہ لگا کے اور وہ صوبوں میں اس چیز کو ڈائریکٹ کنٹرول کرتے ہیں, تو اس میں اگر اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو آ جائے تو پھر اس میں کوئی میرا نہیں ہے. باقی جو کمپلیٹ ڈرافٹ آتا ہے تو اس کی ہم اس کو ڈرافٹ کو دیکھنے کے بعد ڈسکس کریں گے کہ اس سے کیا کوئی جو صوبوں کے کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں جو صوبوں کو دی گئی ہیں وہ اس کو ادروائز تو افیکٹ نہیں کر رہا. یہاں جو بیسیکلی صوبوں کے اندر جو ہمارے کامن لوگ رہ رہے ہیں, جو عوام ہے جس کی بھلائی کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, وہ تو افیکٹ نہیں اس سے کر رہی. اگر وہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر اس کو ہمیں دوسرے اینگل سے دیکھنا پڑے گا. ادروائز اگر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے پاور تو اس کو اگر ٹرانسپیرنٹ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے تو پھر اس میں کوئی اس طرح کا عوام نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے جو ہے وہ آئینی کوڈ کی بات کر لی تفصیل میں. NFC ایوارڈ کے اوپر آپ نے دونوں میرے مہمانوں کی گفتگو سنی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ صوبوں کو ایکچولی مضبوط بنانا, ایونچولی آپ جو ہے وہ وفاق کو مضبوط بناتے ہیں. تھوڑا سا اگر پریکٹیکل پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو جو صوبہ خود لگا سکتا ہے پیسے وہ شاید وفاق سے اس طرح سے, کیونکہ آپ اگر NFC ایوارڈ میں اتنے اس کے اندر نہیں دینا چاہ رہے تو عام پھر پیچھے لگے رہیں گے بیچارے. جی بٹ صاحب, اصل میں اس وقت آئین کے اندر تو ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے ٹھیک کہ جو نیشنل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ ہوا کرے گا وہ کس طرح مقرر کیا جائے گا. ٹھیک, ایک میکنزم ہے. اب جو ایکچوئل ایوارڈ ہے وہ تو ہر موقع پہ فرق ہے, ہر چند سال کے بعد اس کو ریویو کیا جاتا ہے پاپولیشن کی بیسس پہ. دوسری جو ریئلٹیز آن گراؤنڈ ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک فارمولا بنایا جاتا ہے. آئین خود کوئی پرماننٹ فارمولا تو امپوز نہیں کرتا. ٹھیک. اب میرے ذہن میں جو سوال ہے اور جو میں اس پہ وضاحت چاہ رہا ہوں, ابھی تک اتنی کلیئرٹی آئی نہیں کہ ایگزیکٹلی امینڈمنٹ کیا ہے, کیونکہ باقی جو شکیں ہیں اس پہ تو اندازہ ہو گیا ہے, جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یا جو 243 میں ڈسکشن ہے, اندازہ ہو رہا ہے کہ واٹ از دیٹ امینڈمنٹ. اس میں امینڈمنٹ کیا تھی وہ ابھی تک اتنی وضاحت سے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا چینج آ رہا ہے جو پرماننٹلی اس میکنزم کو اس طرح تبدیل کر رہا ہے کہ جو حق ہے صوبوں کے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں نیگیٹولی. ٹھیک ٹھیک. تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ اس میں واٹ از دا چینج. یا تو یہ ہے کیونکہ فکس ریشوز تو ہے نہیں, یا تو اس کا طریقہ کار اس طرح تبدیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے جس سے مستقل جو ہے نقصان ہوگا صوبوں کو, یا ان کی جو کنٹریبیوشن یا انوالومنٹ ہے
ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اس کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ایک اعتراض تو بنتا ہے, لیکن اگر وہی بات ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ میکینزم میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. میں ناظرین سنا جا رہا ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ ایجوکیشن کو بھی وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے, جو ابھی اطلاعات ہیں, ظاہر ہے اس کا مسودہ سامنے آئے گا تو تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. میں آپ کو اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ جو ہے نا وہ ہے جو لیجسلیشن کے ٹاپکس ہیں وہ NFC سے ہٹ کے ہے. اچھا, وہ جو سکیجولز کے اندر ہیں, جو پہلے ہماری فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی تھی, پروونشل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا. وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر صوبے کا اختیار ہوتا ہے یا وفاق کا اختیار ہوتا ہے, یہ آئین طے کرتا ہے. ٹھیک. اس کا براہ راست NFC کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, میں جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر بھی سنا ہے کہ ایجوکیشن وہ ان کو وفاق اپنے پہلے وہ صوبے کے غالباً تھی. اگر یہ ہوگا تو یہ پھر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی امینڈمنٹ ہوگی, اس کے اندر امینڈمنٹ ہوگی. لیکن کیا آپ کا ٹیک ہے, کیا یہ وفاق کو دور سے کرنا چاہیے یا صوبے کو قریب سے کرنا چاہیے؟ سمجھ یہ سننے میں آیا کہ وفاقی جو نمائندے ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے کہ ہم نئی ایجوکیشن لے رہے صوبوں سے اور ہم ایک نیشنل سلیبس بنانا چاہ رہے. مختلف باتیں چل رہی ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے. بٹ کیا بہتر ہے کیا برا ہے, اس میں خیر بہت بحث ہے, دونوں طرف کے بڑے واضح دلائل ہیں. یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے کہ ایجوکیشن کس کے پاس ہونا چاہیے. یہ میں ایک بات نیشنل کے بھی بہت بینیفٹس ہیں, پھر پروونشل آپ نے رائٹس بھی دیکھنے ہیں. جی, اگر ہر پروونس میں علیحدہ سلیبس ہوگا وہ پرابلم. جی یہی میں پوائنٹ اقبال صاحب کی طرف لے کے آتا ہوں. اقبال صاحب, ایک یونینیمٹی نہیں ہے, ایک طرح کا سلیبس نہیں ہے. سندھ میں ایجوکیشن کا لیول دوسرا ہے, پنجاب میں کچھ ہے, اس طرح سے پھر لوگ اچھے انسٹیٹیوشن کی طرف آتے ہیں, ادھر بھی ان کو پرووائڈ کرنا, تو وفاق کے پاس جب جاتا ہے تو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بٹ سب بات یہ ہے کہ چاہے یہ فیڈرل کے پاس رہے یا آپ کے پروونشل کے پروونس کے پاس رہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی بہتری کے لیے ہم خواہاں ہیں. ابھی تک کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو جو گورنمنٹ لیول پہ, پروونشل لیول پہ ہو یا پہلے ایون اگر فیڈرل لیول پہ بھی اس کو دیکھا جاتا تھا, تو ہمیں کوئی خاص بہتری یا ان کا انٹرسٹ دکھائی نہیں دیتا. ایون سلیبس 7 سال تک ریوائز ہی نہیں ہوتے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں میٹرک میں آلموسٹ وہی سٹوریز, وہی طریقہ, وہی اسی طرح سے چل رہا ہے, سوائے پہلے سبجیکٹو تھا اب اس کو آبجیکٹو کر دیا گیا ہے. لیکن بات یہ کہ کیا ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں, کیا اس سے ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ ان فیوچر جو چیلنجز ہوں گے کیا اس لیول پہ جا کے وہ ان کے ساتھ ان چیلنجز کے ساتھ لڑ سکیں گے, فیس کر سکیں گے. تو اصل چیز ہے ایسی پالیسیز بنائی جائیں, ایسا سلیبس ڈیوائز کیا جائے تو پھر بات بنے گی. بات یہ نہیں ہے کہ یہ فیڈرل کے پاس رہے یا پروونس کے پاس سبجیکٹ رہے. سلیبس اچھے سے اچھا بنا لیں, لیکن آپ نظام کو جب تک بہتر نہیں کریں گے نا تو پھر تب تک نظام تعلیم میں بہتری نہیں ہے. اساتذہ آپ کے وہی ہیں جو پہلے تھے, ان کو اس میں, اور آپ کے جو دوسرے پرائیویٹ سکولز کے اساتذہ ہیں وہ ان سے کم تنخواہ پہ کام کرتے ہیں لیکن ان سے بہتر کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کمرشلائز کر دیں گے ایجوکیشن کو, تو پھر جو اور وہ لوگ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے جو ایکچولی پرائیویٹ سکولز چلا رہے ہوں گے, تو میرے خیال میں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے نظام تعلیم جو آپ کی اسٹیٹ لیول پہ وہ بہتر ہو. سملر سچویشن ود دی ہیلتھ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کے انڈر ہونا چاہیے تاکہ یہ تمام جگہوں پہ ایک جیسی فیسلٹی ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے کمرشلائز سیکٹر کر دیا ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا لیجسلیشن میں آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر, آپ کا گورنمنٹ ہیلتھ سیکٹر بہتر ہو. اگر یہ ہوگا تو آپ کا ایجوکیشن بھی ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ہیلتھ سیکٹر بھی پرائیویٹ ختم ہو جائے گا. میں ایک بات صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. بھٹی صاحب, آپ کا کیا انٹیک ہے؟ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ جناب ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشل جو ہیں ان کو, جو گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کے بابت بھی امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے کہ جناب یا وہ نوکری چھوڑیں گے یا وہ دوسری جو ہے وہ چھوڑیں گے نیشنلٹی. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اس کے اوپر غالباً سوموٹو ایکشن بھی ہوا تھا ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں, انہوں نے کہا جی فرشتے لائیں, غالباً پولیٹیشین کی انہوں نے بات کی, لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں بڑے بڑے,
ان کے بھی اچھی بات ہے, یہ تو ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ امینڈمنٹ اگر اس پوائنٹ پہ آ رہی ہے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو امینڈمنٹ ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, آپ رسپیکٹ آپ پاکستان سے لیتے ہیں, پیسے آپ یہاں سے کماتے ہیں, جاب آپ کو یہاں سے ملی ہے اور نیشنلٹی آپ لے لیتے ہیں یورپین کنٹریز کی یا باہر ملکوں کی, اور پھر یہاں سے پاکستان سے اپنی جاب سے فارغ ہونے کے بعد اپنا سارا کچھ سمیٹ کے, اور اس سے پہلے ہی آپ نے سمیٹ لیا ہوتا ہے اور جا کے باہر وہاں پہ آپ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ ایک پازیٹیو امینڈمنٹ ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ آتی ہے تو اس کی جو ہے ابو بورڈ اس پہ سارا جو ہے میکانزم بنا کے, تو اس کو بالکل کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دینی چاہیے, اور سب کو جتنے گورنمنٹ سرونٹس ہیں بلکہ پولیٹیشینز بھی ہیں, ہر ایک کو, مطلب یہ ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے تو ہمیں ڈیول نیشنلٹی ہم نے کیوں لینی ہے اگر ہم نے گورنمنٹ سروس کے اندر آنا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. باقی آپ نے پہلے ایجوکیشن کی بات کی, اس پہ بھی اپنا ایجوکیشن میں میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کوئی بھی اگر ایک ہم پالیسی بناتے ہیں یا کوئی لا بناتے ہیں, اگر وہ فار دی ویلفیئر آف دی پیپل ہے اور وہ پازیٹیو وے میں بنایا جا رہا ہے تو اس کو ہر بندہ ہی میرا خیال اپریشیٹ کرتا ہے. اگر یہ امینڈمنٹ ایجوکیشن کے اندر لائی جا رہی ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو فیڈریشن کو یہ پاورز دی جا رہی ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی اگر کوئی ایسا یونیفارم قسم کا سلیبس لایا جائے جس میں ہمارے انگلش میڈیم سکولز جو ایک بہت بڑا انفارچونیٹلی ہمارے بلیک میلنگ مافیا بن گیا ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور کچھ لوگوں کے لیے جو وہاں پہ اپنے بچے پڑھاتے ہیں, اس سسٹم کو بھی ٹھیک کیا جائے, اور انگلش میڈیم سکولز اور اردو میڈیم سکول جو ہمارے سرکاری ہیں ان سب کا جو سلیبس ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے, اور ایسا ایک یونیفارم سلیبس اور ایجوکیشن سسٹم پورے ملک میں بنا دیا جائے کہ ہم کسی جگہ پہ بھی کسی صوبے میں بھی کسی جگہ جائیں ہمیں ایک ایکول سسٹم ملے, اور اس سے ایکویلٹی جو ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, میرا خیال ہے اس سے ایکویلٹی کو بھی فروغ ملے گا. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. یہ بڑی سا پوائنٹ آیا چیمہ صاحب, آپ نے بھی یہ ڈیول نیشنلٹی والی بھی خبر جو چل رہی ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا بٹ صاحب تھوڑا بتائیے گا. لیکن تھوڑا سا اس کے اندر یہی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اگر سروس کے اندر ہیں تو وہ دوسری نیشنلٹی جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. یہ پہلے ریسٹرکشنز اس پہ ڈسکشن چلتی رہی ہے, آپ کو پتا ہے, جس طرح پارلیمنٹیرینز کے کیسز میں بھی اور باقی بھی. دیکھیں ایک پرابلم تو ہے, آپ جب کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو عام طور پہ روایتی طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حلف اٹھانا پڑتا ہے, آپ کو اوبیڈینس سوئر کرنی پڑتی ہے اس ملک کے نظام کے لیے ساتھ, اور اس کا جو آئین ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی قسم کھانی ہوتی ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں گے عام طور پہ. ٹھیک, ابھی اگر تو آپ غیرت مند انسان ہیں اور آپ اپنے اوتھس کو اور اپنے حلف جو آپ لیتے ہیں ان کو سیریسلی لیتے ہیں, ٹھیک, ایک لمحہ فکریہ تو ہے. آپ دو ملکوں کو کس طرح آپ کی لائلٹیز, اور خاص کر جہاں پہ وہ ملک جو ہیں آپس میں ان کے اندر اگر فرکشنز پیدا ہو جائیں یا پولیٹیکل ڈفرینسز پیدا ہو جائیں, دیٹس ون تھنگ. بٹ چلیں عام شہری کے لیے آپ کوئی ایکسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ کا کوئی رول تو نہیں گورنمنٹ میں, بٹ اگر آپ کا گورنمنٹ میں رول ہے کسی دونوں ملکوں میں سے ایک ملک میں, پھر تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا آپ کی کانشیس کے لیے کہ آپ کی پرائورٹیز اور آپ کی ڈیوٹیز لائے کہاں کر رہی ہیں. بیکاز ڈیفینیٹلی آپ کی اسپلٹ تو ہوں گی لوئلٹیز. ٹھیک, اگر آپ کے ایسٹس, آپ کے فیملی ممبرز یا آپ کے فائنینسز کسی اور ملک کے ساتھ لنکڈ ہیں یا ادھر ہی ہیں, تو پھر ظاہر ہے آپ کی جو ٹلٹ ہوگا آپ اپنی کنٹری کے ساتھ تو اس طرح شاید نہیں مینٹین کر سکیں گے, ہیومنلی شاید مشکل ہوگا یہ کرنا. ٹھیک, تو آئی تھنک اس میں بہت دم ہے اس بات میں. خیر دوسری طرف بھی بحث ہے کہ گلوبلائزیشن کا دور ہے, ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, لیکن ایک بات اب اپنا چیمہ سے بات یہ ہے کہ کریں گے تو لوگ جو ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے. نہیں, جو ایک میں جو سرکاری ملازم ہے اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پابندی ڈبل اس سینس کی ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کا ایک اوتھ پاکستان کے ساتھ, اس کے علاوہ اپنی جاب کے ساتھ, بالکل, تو وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر کیا کہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو کہ یہ دیکھیں نا بڑا مشکل ہوگا کہ اگر آپ گورنمنٹ کے آفیشل ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے سوورینٹی ایک اور ملک کے حکمران کی جو ہے وہ تسلیم کی ہوئی ہے, تو یہ تو ویسے بڑا پرابلمٹک ہے آپ کے لیے کہ آپ کی لائلٹیز پر کدھر ہیں.
ٹھیک ہے, میرے پاس چند سیکنڈ باقی ہیں. اقبال صاحب میں آپ سے ٹیک لینا چاہوں گا. 27ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے, ابھی تک ظاہر ہے مسودہ سامنے نہیں آیا, 26 میں بھی یہ بھی ہوا کہ مسودے سے پہلے جو ترمیم آ گئی, تو یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر, یہ ان کی کیا فیٹ ہوگی؟ یہ پھر ختم ہو جائیں گی, نئی بات شروع ہو جائے گی, یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنج ہو جائیں گی؟ میرے خیال میں ویسے تو ان کی ورک تو ختم ہو جائے گی اگر یہ اس طرح سے, جس طرح سے یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے. نہیں, بینچ ختم ہو میں گیا. وہی عرض کرتا ہوں نا کہ اب آئینی ابھی فی الحال بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ فل کورٹ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. پھر یہ بحث آ جائے گی کہ کیا یہ اس سے پہلے والی کورٹ سنے گی انکلوڈنگ آئینی بینچ, یا صرف آئینی سپریم کورٹ جو بینچ آئینی کورٹ سنے گی. اس کے بعد ابھی دیکھیں نا کتنی آپ نے ہیئرنگ سنی اور کتنا ٹائم اس قوم کا ویسٹ ہوا, اور اس میں کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتی تھی سپریم کورٹ, لیکن انہوں نے اب آگے ابھی وہ ختم نہیں ہوا, اور ابھی تک یہ فیصلہ ہونا کہ یہ سننا کس نے ہے, اس کی ہیئرنگ بعد میں سٹارٹ ہونی ہے. بالکل, تو اس کے بعد یہ اگلی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, یہ چیلنج ہوں گے, اور دوبارہ سے یہی آئینی بینچ آئینی کورٹ بات سب کمی ہے. بھٹی صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ اس میں دیکھیں, اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت سیپریٹ بن جاتی ہے, تو پھر آئینی بینچ تو ختم ہو جائے گا. وہ تو چونکہ یہ سارے کیسز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جائیں گے اس کو, اور یہ پروسیڈنگ ساری پھر وہ کرے گا. پھر اس کی فیٹ جو ہے وہ ہوگی. دیکھیں جیسے پہلے, اس سے پہلے 26 امینڈمنٹ سے پہلے جو سارے ریگولر کورٹس میں کیسز چل رہے تھے وہ ان کے پاس آ گئے تھے سارے 26 امینڈمنٹ کے بعد آئینی بینچ کے پاس. وہ آئینی بینچ والے معاملات آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. وہ شیپ ایک شکل جو ہے وہ چینج ہوگی. میرا خیال وہی کا وہی رہے گا. پہلے بن چکا ہوا ہے 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ 27 امینڈمنٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ 26 کی ہی کنٹینیوشن ہے. تو اگر ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ اس پہ اعتراضات ہیں اور وہ میٹر سب جوڈیس ہے کورٹ میں, تو دوسری کا بھی فیٹ وہی ہوگا جو وہی ہوگا. میں چیمہ صاحب آپ کا بھی ویو لینا چاہوں گا مختصر, میرے پاس چند سیکنڈ. بٹ صاحب بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے پہلا جو ڈرافٹ آیا تھا اوریجنلی اس امینڈمنٹ کا, اس میں بھی 2 کورٹس کا کانسیپٹ تھا, پھر وہ ریڈیوس ہوا, پھر اس کو چینج کیا گیا, پھر فائنل جو تھا ڈرافٹ وہ بینچز کا آ گیا تھا کانسیپٹ. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک جو اس 26 امینڈمنٹ کیس میں اور جو سینئر وکلاء نے جو بحث کی ہے اور جو دلائل پیش کی ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں کہ کوسچنز بہت زیادہ انسرٹنٹیز ہیں. ان کو ڈو اوے کرنے کے لیے میرے خیال کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ پہلے ہی صحیح تھا کہ عدالتیں ہی فرق کر دیں. بالکل ٹھیک, یہ ساری پیچیدگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, کانسیپٹ یہ ہے. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. ناظرین, ابھی امینڈمنٹ جو ہے اس نے اپنی شکل میں آنا ہے مسودے کی صورت کے اندر. اس کے اندر ظاہر ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے, بحث بھی ہوگی, کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کچھ اس کے اندر بہتر بھی دکھائی دے رہی. ذاتی طور پر 243 جو ہے اس کے اندر مجھے ایک بینیفٹ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر یونینیمٹی آ رہی ہے. سول سرونٹ کی بات کی جائے, سوال جو بنیاد رہے گا عام جو ہمارا شہری ہے اس کا یہی رہے گا کہ جناب آپ کی ترمیم میرے لیے کس طرح سے مفید ہوگی. میرا جو سول مقدمہ میری چھوٹی سی دکان کا, میرے چھوٹے سے پلاٹ کا, چھوٹے سے گھر کا جو ہے وہ پینڈنگ ہے سول کورٹ میں, اس کو کون سلجھائے گا. تمہارے حکمران کو یہ بھی چاہیے کہ ان قانونی مشرافیاں جو بڑے لوگوں کے لیے ہیں اس سے ہٹ کر ایک عام شخص جو ہے اس کے مقدمے کے اوپر بھی جو ہے وہ فوکس کیا جائے, تاکہ اس کے معاملات بھی ایک سرٹن ٹائم کے اندر ختم ہو سکے. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.